السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم سورۃ الانفطار کو اسٹڈی کریں گے جو کہ مکی سورت ہے اور اس کی ٹوٹل 19 آیات ہیں۔ حالانکہ یہ سورت ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ 4 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کر کے اسٹڈی کریں گے، اور ڈیوائیڈ کر کے مزید سورت کو اسٹرکچرڈ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اور یہ بھی کہ جب ایک ہی سورت میں ٹاپک چینج ہو جاتا ہے تو ہم یہ سمجھ سکیں کہ وہ ٹاپک کیوں چینج ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلے سیکشن میں اور دوسرے سیکشن میں جو نظم و ضبط چل رہا تھا، جو اسٹرکچرڈ تھیم کنٹینیو ہو رہی تھی، وہ کیا ہے، یہ اسٹڈی کرنے کے لیے ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سیکشنز میں۔ اور اب اگر اس صورت کا موضوع دیکھیں تو اس میں بات ہوگی کہ وہ انسان جو ساری زندگی دھوکے میں رہا، اس کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا، قیامت کے دن کیا عالم ہوگا اس کی بے بسی کا۔ اور یہ جو انسان جس دھوکے میں رہا، یہ پرٹیکولر جو فریز ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ صورت بہت اہم ہے، اس کی سب سے زیادہ ڈسکشن ہے ہی اس صورت میں، تو اس کی مناسبت سے ہم انشاءاللہ اس صورت کو دیکھیں گے۔ چھوٹی صورت ہے، آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا اذا السماء کشطت، یعنی جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، مطلب آسمان پہ جو بھی پردہ ہوگا وہ اتار دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا۔ اور اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ وہ ہٹا دیا جائے گا اور آسمان کو پھاڑ بھی دیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سٹیپ وائز باتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ یعنی اکٹھا یہ سارا کچھ کسی نہ کسی ٹائم پر ہو رہا ہوگا، یا پہلے یا بعد میں۔ اور سورۃ الانشقاق میں بھی آسمان سے ریلیٹڈ یہ ٹاپک کنٹینیو ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہم نے لاسٹ سیشن میں بھی پڑھی تھی، اسے بھی ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ قیامت کو دھیان سے دیکھ لے تو وہ یہ صورتیں پڑھے۔ کون سی صورتیں؟ سورۃ التکویر جو ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھی، سورۃ الانفطار، اس کے بعد سورۃ المطففین آئے گی، وہ الگ ہے، اس کے بعد جو ہے سورۃ الانشقاق، یہ 3 صورتیں۔ تو ان 3 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے، قیامت کے دن کے احوال بتائے گئے ہیں۔ تو آسمان کے بارے میں پڑھا، پھر وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، نجوم بھی ستارے ہوتے ہیں، اس میں بیسیکلی چھوٹے ستارے زیادہ آتے ہیں، اور قدرت کیا تھا کہ ستارے مان پڑ جائیں گے، چمک ختم ہو جائے گی، روشنی ختم ہو جائے گی، ان کی حقیقت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک دفعہ روشنی ختم ہوگی تو اب کیا ہوگا، وہ سب بکھر بھی جائیں گے۔ کواکب میں چھوٹے ستاروں کے ساتھ ساتھ جو بڑے سے بڑا ستارہ بھی ہو، انتہائی روشن اور اس کا میگنیچیوڈ بہت زیادہ ہو، اور ایون سیارے بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جو بھی آسمانی باڈیز ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جائیں گی کواکب میں، اور وہ ساری کی ساری بکھر جائیں گی۔ یعنی انسان کی امیجینیشن کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ صرف چھوٹے چھوٹے ستاروں کو ہی کچھ ہوگا، جو اتنے بڑے بڑے ہیونلی باڈیز ہیں جو کہ اوپر ہیں آسمان میں، جنہیں تم سمجھتے ہو کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو وہ سب کا سب بکھر جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب آسمان دہکا دیے جائیں گے، یعنی بھڑک اٹھیں گے۔ جب آسمان بھڑک اٹھیں گے اس کے بعد پھر یا اس کے ساتھ ساتھ ہی پھر پھاڑ بھی دیے جائیں گے، یعنی اوپن ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کی اوپن ہو کے آبی بخارات بن کر اڑ جائیں گے، پھاڑ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جانوں کو ملایا جائے گا، جوڑوں یعنی جوڑے بنا دیے جائیں گے، جان اور باڈی پھر آپس میں دوبارہ سے مل جائیں گے۔ تو
اسی کی ایک اور شکل ہم پڑھتے ہیں کہ قبریں کھول دی جائیں گی. تو جب قبریں کھولیں گے تبھی جسم اندر سے نکلیں گے نا, جب کھلیں گی. تو بیسیکلی جب زمین کو کھینچ دیا جائے گا, آگے ہم سورۃ الانشقاق میں یہ پڑھیں گے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, تو اس کے بعد قبریں ساری کھل جائیں گی. جیسے ہم کسی کپڑے کو کھینچتے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا, تو اس کے اوپر اگر کچھ بکھرا ہوا ہو تو وہ سارا ایک دم سے اوپر کو آتا ہے, اوپر کو اچھلتا ہے. جیسے ہی ہم کسی کپڑے کو ایسے دونوں کونوں سے پکڑ کے کھینچتے ہیں اپوزٹ سائڈز کی طرف, تو سب کچھ اوپر کو اچھلتا ہے. تو اسی طرح زمین میں جو ہوگا, جس چیز کی بھی قبر ہوگی, جس چیز کو زمین نے اپنے اندر سمیٹا ہوا ہوگا, وہ سب نکل جائے گا. قبریں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی. اور جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو امام وحید الدین فراہی ان کا پورا نام ہے, 1800s کے اسکالر ہے بر صغیر کے, سب کانٹیننٹ کے. ان کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ڈیویژن کی تھی پچھلی سورت کے فرسٹ سیکشن کی, کہ 6 آیات اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں, 6 اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان ڈیویژنز کا کیا فائدہ ہے, یہ ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں صرف عمل کی باتیں سیکھنی چاہیے. تو میرا جواب یہ ہے کہ اس سے ہمارے ایک تو علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بس ایسے ہی نہیں بنایا, اس کو پراپرلی آرگنائز کیا ہے. وہ اللہ جس نے ہماری پوری باڈی کو کتنا اچھا آرگنائز کیا, ڈسپلن بنایا, نظم و ضبط کے ساتھ بنایا, ہماری انگلیوں تک کو ایک طریقے کے ساتھ بنایا کہ ایک کے بعد انگوٹھے کے بعد شہادت والی انگلی اسی سائز کی ہوگی اور اگلی انگلی ہی لمبی ہوگی, پہلی انگلی لمبی نہیں ہوتی. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آیات ایسے ہی رکھ دی ہیں؟ اگر اللہ نے سطح زمین سے اوپر جو ہو رہا ہے وہ آیات اکٹھی رکھی ہیں, اور سطح زمین کے ساتھ ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اکٹھی رکھی ہیں, تو ہم پھر اس کو کیوں نہ اسٹڈی کریں, کیوں ہم یہ بات نہ کریں؟ اس سے یہ اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کے کلام سے ریلیٹڈ صرف اگر ہم علم بھی حاصل کریں نا, اس کا بھی ہمیں فائدہ ہی ہوگا. یہ یاد رکھیں گے ہم ہمیشہ کہ علم سے ہی ایمان بڑھتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں نا کہ ہم علم نہ حاصل کریں, ہم نہ پڑھیں, ہم قرآن ہی نہ پڑھیں, ہم تفسیر پڑھنے کی ضرورت کیا, روز میں قرآن پڑھتی تو ہوں, نماز پڑھتی تو ہوں, اور بس یہی میرے لیے کافی ہے. ایمان کانسٹنٹ ہو جاتا ہے یا نیچے کو گرنے لگ جاتا ہے. اوپر کیسے بڑھے گا پھر, جب آپ اس کو اوپر بڑھانے کی کوئی ایسا ریزن ہی نہیں اس کو دے رہے اوپر بڑھنے کا, وہ کیسے اوپر بڑھے گا؟ تو علم ایمان کو بڑھاتا ہے, اور ایمان پھر عمل کرنے پہ مجبور کرتا ہے. یہ انڈائریکٹ ریلیشن بنتا ہے علم اور ایمان اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ, ان تینوں کا آپس میں. تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کئی دفعہ ہم نے ڈسکس کی ہے یہ بات. اور جب عمل بڑھتا ہے نا, تو عمل پھر ڈائریکٹلی ہم پہ امپیکٹ کرتا ہے, ہمارے دل کو جھنجھوڑتا ہے, اور علم حاصل کرو, اور پتہ کرو, اور علم حاصل کرو, قرآن مجید میں سے عجائبات ڈھونڈو. دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ حفظ پر پڑتا ہے, جو کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو مینشن نہیں کیا تھا. مجھے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ صورتیں مجھے حفظ ہیں, تو ان کو یہ مجھے پھر بھولیں گی نہیں. پہلے سمندر کی بات تھی یا پہاڑ کی بات تھی, یہ اکثر پہلے مجھے بھول جاتا تھا, لیکن تفسیر کے ساتھ یہ ساری باتیں جب پتہ چلتی ہیں, علم میں اضافہ ہوتا ہے, تو نہیں بھولتا کہ جی پہلے پہاڑ کی بات تھی, اس کے بعد سمندر کی بات آئے گی, اس کے بعد آسمان کی بات آئے گی. یہ یوزلی مجھ سے مکس ہو جاتے تھے. تو یہ سمجھ لینے سے کہ 6 آیات میں یہ بات ہوئی ہے, 6 میں یہ, یا 3 میں یہ, 3 میں یہ, تو حفظ کرنے میں اور حفظ رکھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے. اور سورۃ الرحمن میں بھی جب اسٹرکچر میں نے بیان کیا تھا کہ اوپر سے نیچے تک کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے, ہائی لیول, ہائی سٹیٹس والی نعمتیں, اس کے بعد سمندر, اور سمندر کے بھی اندر اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا. تو ورنہ آیات کتنی زیادہ مکس ہوتی ہیں حفظ کرتے وقت. جن کو پکا حفظ ہو جاتا ہے وہ تو پھر پکا ہو جاتا ہے, لیکن اس سے پہلے جب انسان سٹرگل کر رہا ہوتا ہے, تو اس طرح آیات کو سمجھ لینا, ان کی ڈیویژن کو سمجھ لینا, اس سے حفظ بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے. حفظ کی بھی کتنی زیادہ برکات ہیں, عمل کی بھی برکات ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا, حفظ کرنا, اس سب کی برکات ہیں. اسی لیے جو ہمارے اسلاف تھے, صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور تابعین, تبع تابعین تھے, وہ سمجھ کر ہی حفظ کرتے تھے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ایسے ہی حفظ کرتا تھا. تو انہیں تو یہ باتیں پتہ ہوتی تھی, اور ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ باتیں بہت عجیب نہ لگتی ہوں. ہمیں تو ترجمہ نہیں آتا نا, تو ہمیں جب پہلی دفعہ پتہ چلتی ہیں یا ہم پہلی دفعہ اس کا انالیسس کرتے ہیں, تو پھر ہمیں
ایک دم سے ریئلائز ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح ریلیٹڈ ہیں یہ چیزیں، یہ پہلے جو آیات ہیں ان کی یہ گروپنگ ہو رہی ہے، یہ اس وجہ سے پہلے آئی ہیں، بعد کی یہ گروپنگ ہو رہی ہے، تو وہ پھر حفظ کرنے میں، حفظ رکھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں، قرآن مجید کو اسی لیے سمجھ کر ایک تو حفظ کرنا چاہیے، دوسرا ان سب چیزوں پر دھیان دینا چاہیے، اور کسی بھی قرآن سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو، کسی علم کو، کسی بات کو بے مقصد نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اس صورت کی یہ جو 4 آیات ہے شروع میں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلی صورت کی سٹارٹنگ آیات اور یہ والی آیات مکس ہو جائیں، تو یہ جب میں نے حفظ کیا تھا، میں نے اس کو سمپل اس طریقے سے یاد رکھا تھا کہ آسمان کی بات ہے، آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں کی بات ہے، پھر زمین کے اوپر سمندر کی بات ہے جو کہ 70% واٹر ہے نا زمین کے اوپر، لینڈ تو نہیں ہے، تو کیا زمین میں قبریں نہیں ہوں گی؟ وہ زمین میں کہہ رہی ہوں پانی میں قبریں نہیں ہوں گی کیا؟ زمین کے اوپر اگر پانی ہے تو پانی میں بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ لاشیں، قبریں، کیا کچھ نہیں ہوگا، اور بہت سارا تو لینڈ ہی بعد میں پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر بھی پانی آ جاتا ہے، تو پانی میں پھر قبریں بکھری ہوئی ہیں، جیسے آسمان میں ستارے بکھرے ہوئے ہیں ویسے پانی میں قبریں بکھری ہوئی ہیں۔ تو جب یہ بات میرے ذہن میں خود بخود آ گئی تو مجھے پھر یہ 4 آیات کو اکٹھا حفظ رکھنا کرنا تو پھر ہو جاتا ہے، اس کو حفظ رکھنا پھر میرے لیے آسان ہو گیا، اور پھر یہ میرے لیے پچھلی صورت یا اگلی سے اگلی صورت کے ساتھ پھر مکس بھی نہیں ہوئی۔ تو ان سب پوائنٹس کو بھی ذہن میں رکھا کریں اور اس طریقے سے قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ تھا قیامت کا وہ احوال جس میں جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو آسمان، ستارے اور سمندروں میں تبدیلی آ جائے گی، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو قبریں بھی کھول دی جائیں گی، اور جو اس میں ہے وہ سب نکل جائے گا۔ اور کیوں نکل جائے گا؟ تاکہ وہ اب اپنے حساب کی طرف چلنا شروع کریں۔ سب حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب نکلیں گے، خصوصاً انسان، اور سب نکل کے ایک ہی طرف بھاگنے لگیں گے، جیسے کہ کوئی ایک پوائنٹ ہو جس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور صرف حدیث سے ہی نہیں، ہم نے یہ پڑھا بھی تھا سورۃ المعارج کے اندر، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، اس دن وہ نکلیں گے اپنی قبروں میں سے سراعا، جلدی جلدی، جیسے کہ وہ کسی نصب کی طرف بھاگ رہے ہوں، یعنی کسی ایک کھمبے کی طرف، ایک نشانی کی طرف سارے بھاگ رہے ہوں، ٹڈیوں کی طرح سارے ایک طرف کو چلنا شروع کر دیں گے۔ اور اس دن پھر ہوگا کیا؟ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا، اذا کیا ہوتا ہے؟ حرف شرط، اس کا پھر جواب شرط ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہوگا تب پھر کیا ہوگا؟ علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب یہ آیت بھی پچھلی صورت کی آیت سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، علمت نفس ما احضرت، اس دن جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا۔ اسی کی مزید تفصیل جہاں پر بیان کی گئی ہے، حاضر کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ حاضر کیا کیا؟ یا تو وہ جو اس نے آگے بھیجا، یا وہ جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ قدمت و اخرت، اس سے ملتی جلتی آیت ہم سورۃ القیامہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یُنَبِّئُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن جان لے گا انسان جو بھی اس نے آگے بھیجا اور جو بھی اس نے پیچھے چھوڑا۔ تو یہ آگے بھیجنا اور پیچھے چھوڑنا کیا ہے، اس وقت بھی ہم نے اسٹڈی کیا تھا، لیکن اس کو ہم دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، انسان کے جو اعمال ہیں اس کی 2 رخ ہوتے ہیں، جیسے ہر کوائن کی 2 سائڈز ہوتی ہیں، 2 رخ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کچھ اعمال انسان کے وہ ہوتے ہیں جو کہ وہ آگے بھیج دیتا ہے، اس میں یہ یاد رکھیے گا، نیکی اور بدی کی ابھی ہم اکٹھی بات کر رہے ہیں۔ جو آگے بھیجے ہیں اس میں نیکیاں بھی ہیں، اس میں برے اعمال بھی ہیں، کچھ اچھا برا کر کے سب آگے بھیجتا گیا، اور کچھ اعمال ہیں اخرت جو کہ اس نے پیچھے چھوڑ دیے، جیسے کہ صدقہ جاریہ، وہ نیکیاں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گی، جیسے اس نے کوئی مدرسہ بنایا تھا، کوئی مسجد بنائی تھی، کوئی تعلیم اس نے لوگوں کو دی تھی، وہ آگے پھیلتی گئی۔ اور صالح اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ تو کسی نے درخت لگایا تھا، کسی نے کولر پانی کا کھڑا کیا تھا، کنواں بنایا تھا، وہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس نے پیچھے کیا چھوڑا؟ وہ نیکیاں جو کہ اس کے پیچھے آتی رہیں گی، پھر صدقہ جاریہ ہے وہ اس کے لیے۔ اور صدقہ جاریہ کی طرح سیاح جاریہ بھی ہوتا ہے۔ سیئات کیا ہوتی ہیں؟ برائیاں، وہ بھی جاریہ ہوتی ہیں۔ کسی نے کوئی برا کام سٹارٹ کیا تھا، وہ اس کے بعد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے فرض کریں کسی کی فیملی میں
جہیز دینے کی رسم نہیں تھی، فرض کرے لینے کی رسم نہیں تھی، دینا تو نہیں کہنا چاہیے، لینے کی رسم نہیں تھی جہیز کی، تو کسی نے آ کر جی شروع کرا دی یہ کہ تم لوگ دنیا سے دور ہو، دنیا کے مطابق چل ہی نہیں رہے، تم لوگ جہیز کیوں نہیں لیتے ہو بھائی، اتنا فائدہ ہوتا ہے یہ وہ، اور بھی بہت سارے فائدے کہ انسان کو برا بھی نہ محسوس ہو کہ وہ کچھ غلط کر رہا ہے، برائی کو خوبصورت بنا کے بیان کیا جاتا ہے نا، شیطان کا ایک ٹارگٹ ہی یہ کہ وہ برائی کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے بیان کرے کہ ہمیں لگے ہی نہ کہ جی ہم برائی کر رہے ہیں۔ تو جی جہیز آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا بھائی، ان کی اپنی بیٹی کو ہی فائدہ ہے نا، وہ اپنی پسند کی چیزیں لے آئے گی، اسے یوز کرے گی، تو اس میں کچھ برا تو نہیں ہے، تو انسان کو پھر اچھا فیل ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اس برائی کو سٹارٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے مرنے کے بعد بھی وہ برائی پھر جاری رہتی ہے، تو جس نے وہ جاری کروائی تھی، شروع کروایا تھا ایک کام، تو اس کو تو پھر ہمیشہ اس کا گناہ ملتا جائے گا۔ یا کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے، جیسے پردہ کوئی چھڑوا دے کسی کا، خود ہی کوئی چھوڑ دے اور اپنی بیٹیوں کی بھی تلقین کرے کہ تم لوگ بھی چھوڑو، فرض نہیں ہے، ایسے ہی ہم نے کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ میں نے کسی اور عالم سے پوچھا، اس نے کہا کہ فرض نہیں ہے، ہم ضروری نہیں ہے، نہیں کرتے ہم، تو وہ کام کرتے ہوئے بس چھوڑ دیا اپنی بیٹیوں کو، کیا وہ بھی آگے وہی کہہ رہی ہیں، تو وہ کیا بن گیا، جیسے جیسے وہ برائی کنٹینیو ہوتی جائے گی، وہ اخرت ہے بعد کے اعمال، بعد میں ہمارے اعمال میں ایڈ ہوتی جائے گی، رکے گی نہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بھی کنٹینیو رہتا ہے، اسی طرح سیئات جاریہ بھی ہوتی ہیں، وہ بھی کنٹینیو رہتی ہیں۔ تو ایک اس کا یہ مطلب ہے، انسان اس دن جان لے گا جو اس نے اس وقت آگے بھیج دیا تھا، مرتے ہی آگے بھیج دیا تھا، مرنے سے پہلے، اور جو بعد میں اس کے پیچھے آتا رہا وہ بھی وہ جان لے گا۔ اور ظاہر ہے قبر میں تو اسے نہیں پتا چل رہا نا کہ وہ کیا اس کے پیچھے سے کیا آگے جا رہا ہے یا کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ بعد میں اس دن سارا کچھ اوپن ہو جائے گا۔ اور مزید اس کی ڈیٹیل ابھی اسی صورت کے ہم 3rd سیکشن میں پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کا دوسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنی زندگی میں کس چیز کو مقدم رکھا، کس چیز کو مؤخر رکھا، مطلب ہمیں ہر سٹیپ پر، ہر معاملے میں ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ میں یہ کروں یا یہ نہ کروں، تو اس میں انسان نے دنیا کو ترجیح دی تھی یا آخرت کو ترجیح دی تھی؟ جس فیصلے کو اس نے مقدم رکھا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تھا؟ اور جس فیصلے کو اس نے چھوڑ دیا، کہیں اس نے وہ تو نہیں چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور دنیا کے فائدے کو ترجیح دے دی کہ میرے کل اگزامز ہیں تو میں پڑھنے کو ترجیح دوں اور میں نماز نہ پڑھوں، میں نے نماز کو چھوڑ دیا، پیچھے چھوڑ دیا، وَأَخَّرَتْ، اور قدمت کیا، میں نے آگے کیا بھیجا، میں نے کیا کیا، ترجیح کس کو دی، مقدم کس کو رکھا، پریفر کس کو کیا، اس کو جو کہ دنیاوی تھا۔ تو انسان اس وقت تو ہم بہت دفعہ زندگی میں اتنے چھوٹے چھوٹے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہمیں وہ امپورٹنٹ نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن اس دن ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا جو ان امپورٹنٹ فیصلے بھی ہم نے کیے تھے نا، وہ بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ جیسے کہ سمجھیں میرا ایگزامز ہے اور نماز میں نے پڑھی ہے، لیکن اس کو میں نے ڈیلے کر کے پڑھا ہے اینڈ ٹائم پہ، اب ظہر میں نے پڑھنی ہے، نہیں میں پہلے تیاری کر لوں کرتے نماز کو چھوڑتے جا رہے ہیں، ٹائم نکلتا جا رہا ہے، اور اینڈ میں ظہر کے اثر کے پاس جا کے پھر میں نے ظہر پڑھی، اول وقت اس کا میں نے جانے دیا، حالانکہ حدیث کیا ہے، اول وقت میں نماز پڑھو، اور قرآن سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ بہترین عمل کیا ہے، وہ جو اول وقت میں نماز پڑھی جائے، وہ سب سے بہترین عمل ہے، یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو لیکن اس نے ڈیلے کر دیا، اس وقت اس نے یہ فیصلہ لیا، اور میں نے اگر لیا تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، میں نے نماز کو اور میں یہ سوچوں کہ جی میں نے نماز پڑھ تو لی ہے نا، اگر اول وقت میں نہیں پڑھی چلو پڑھ تو لی ہے نا، جیسے بھی پڑھی ہے تو، لیکن یہ بھی اس وقت ہمارے سامنے آ جائے گا کہ ہم نے اس پوائنٹ ان ٹائم پہ جس کو اب دنیا میں ہم امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہے، اس وقت جب اوپن ہوگا ہمارے سامنے اعمال نامے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا جی جو ان امپورٹنٹ تھا نا، وہ بھی اللہ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھی مینشنڈ ہے ان اعمال ناموں میں۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، تو جب کھول دیے جائیں گے تو انسان جان لے گا سارا کچھ، اور وہ پھر انسان کی بے بسی کا عالم ہوگا۔ اور جیسے سورۃ الکہف میں ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں، کئی دفعہ میں نے یہ آیت کوٹ کی ہے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، کھول دی جائے گی، اور جب انسان اس کو دیکھے گا تو وہ کیا کہے گا،
ما لی حاضل کتاب، کیا ہے اس کتاب کو، ما یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کچھ چھوٹے سے چھوٹا، کچھ بڑے سے بڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا. کیا کیا اس کتاب نے، یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ، یہ کیا حال ہوا ہمارا. جس چیز کو ہم اہم نہیں سمجھتے تھے، ہم ایزی لے رہے تھے، وہ بھی اس میں مینشنڈ ہے. ہم بس اوہ یا آئیز رول کرنا یا برے ایکسپریشنز دینا، وہ سب سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. تو یہ حسرت کا حال ہوگا انسان کا اس وقت. اور یہ سارے آخرت کے مناظر ہمیں ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں، یہ کہ آج کل ابھی جب زندگی میں انسان کیا سوچتا ہے کہ کتنے سے کتنا بڑا بھی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، جیسے زلزلے آتے ہیں، ارتھ کویک آتے ہیں، تو انسان کیا کرتا ہے، سارے سائنٹسٹ جمع ہو جاتے ہیں، اس کی پریونشن کے لیے کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں، پریونٹیو میئرز کیا ہونی چاہیے، اور فور کاسٹ کرتے ہیں، پریڈکشنز ہوتی ہیں، لوگوں کو سے پہلے علاقے خالی کروا لیتے ہیں. یعنی پراپر پریپریشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا، نیچرل ڈیزاسٹر آنے سے پہلے اگر پتہ چل جاتا ہے، اگر فور کاسٹ ہو جاتی ہے. اور پھر آج کل جو بلڈنگ مٹیریلز بھی ایسے آ رہے ہیں بلڈنگز بنانے کے لیے جو کہ ارتھ کویک کا جس پہ اثر نہ ہو، حالانکہ کتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش یعنی پوری ہے. انسان کی کوشش پوری ہے کہ اس طرح کی چیزیں ایجاد کر لے. گلاس ایسا آ رہا ہے جو کہ ان بریکیبل ہو، چاہے زلزلہ بھی آ جائے وہ بریک نہ ہو، ایسی چیزیں بنا رہے ہیں. اور کوشش کر رہے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز انسان کو امپیکٹ نہ کریں، انسان پاورفل رہے، وہ نہ کہیں بے بس ہو جائیں، وہ ان ساری چیزوں کے اوپر حاوی ہو جائے. لیکن قیامت کے دن جب یہ سارے زلزلے آ رہے ہوں گے اور یہ سارے مناظر پیش آ رہے ہوں گے، ہمارے سامنے ہوں گے، تو وہ انسان کی ساری سائنس، سارا علم جو دنیاوی تھا، ساری اس کی پریپریشنز، ساری اس کی کوششیں، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے انسان کی بے بسی کا وہ عالم جس کی ہم نے شروع میں بات کی تھی. اب سیکنڈ سیکشن میں دیکھیے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا تیرے کریم رب کے بارے میں، وہ رب جو بہت زیادہ عزت والا ہے، مکرم ہے. جو یہاں پر تمام انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور مخاطب کر کے کیوں مخاطب کیا جاتا ہے، جھنجھوڑنے کے لیے. جیسے ہمارے سامنے کوئی جا رہا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے، اگر وہ گرنے لگا ہے، کہیں ٹھوکر کھانے لگا ہے، تو ہم نام نہیں ہم جانتے، ہم کیا کہیں گے، او لڑکی دھیان سے چلو ذرا، او بچے کیا کر رہے ہو دیکھ کے چلو، ہم ایسے بات کرتے ہیں نا. تو یہی طریقہ ہے، یہ اسی طرح انسان کو جھنجھوڑ کے یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ او انسان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یعنی پھر بھی اتنی بے بسی کے باوجود تم غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہو، غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہو. کس ڈیلیوژن میں ہو تم، کون سی ڈسیپشن ہے تمہارے مائنڈ میں جس کی بیسس پر تم سارے غلط فیصلے کر رہے ہو، ساری غلط تمہاری ترجیحات ہیں، تمہاری پریفرنسز ہیں، تمہارے فیصلے ٹھیک ہو ہی نہیں رہے، تم دین کے مطابق چل ہی نہیں رہے، تم دنیا کو زیادہ فائدے کی جگہ سمجھ رہے ہو، اس کو متاعن قلیلاً سمجھ ہی نہیں رہے. آخر کیا بات ہے، اتنے دھوکے میں تم کیوں ہو. یہ ہمیں یہاں پر سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور دھوکے میں ہو بھی کس کے بارے میں، اپنے رب کریم کے بارے میں. اگر تم کسی دھوکے میں نہ ہوتے نا تو تمہیں قیامت کے آنے پہ پورا یقین ہوتا اور تمہاری تیاری اس کے مطابق ہوتی. تمہاری تیاری، تمہاری جو پریپریشنز ہیں وہ یہ نہ ہوتی کہ جی اس اتنے بڑے نیچرل ڈیزاسٹر کو روکنا کیسے ہے، بلکہ تمہاری تیاری اس پر ہوتی کہ اس نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد جو ہم نے پیش ہونا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن مجید میں، تو اس کی تیاری ہم نے کی ہے کہ نہیں، اس کے مطابق ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، پیش ہونے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. اور جو انسان یقین نہیں رکھتے، جو بالکل نہیں مانتے کہ جی ہم نے دوبارہ اٹھنا، حساب ہونا ہے، ان کی تیاری تو بس یہی ہے کہ کسی طرح اس سب کو روک دیں، یہ دنیا بس چلتی رہے، اس دنیا کو ہم دا بیسٹ پلیس ٹو لیو بنا کے ہی رکھیں، اس کی آکسیجن نہ ختم ہو جائے، اس کا پانی نہ ختم ہو جائے، اس کی موومنٹ اسی طرح رہے، اس کے اوپر گرینری نہ ختم ہو جائے، کلائمیٹک چینجز جو آ رہی ہیں وہ نہ آئیں، ہم اس پہ ہی ہمیشہ ہمیشہ ایسے ہی جنریشنز کے بعد جنریشنز چلتی رہیں. لیکن نہیں، اس حقیقت کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ سب ختم ہونا ہے اور ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے.
اور اگر مانتے ہو تو پھر تیاری کیوں نہیں کی؟ اور اگر تیاری نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ تم کسی دھوکے میں ہو، تم نے اسے مانا ہی نہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں ڈالنا شیطان کا کام ہے، لیکن انسان کے اختیار میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اور یہ شیطان کے دھوکہ دینے کی بات قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ سورۃ اللقمان میں جیسے ہم پڑھتے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، باللہ الغرور، کہ وہ بڑا دھوکے باز تم لوگوں کو اللہ کے بارے میں کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اور یہ جو دھوکہ ہے یہ شیطان مختلف چالیں چل کر اور حربے آزما کر انسان کے اوپر اس کو پھر بہکاتا ہے، اور اس سے پھر کوئی بھی بچاوا نہیں رہتا، چاہے کم سے کم دیندار انسان ہو یا بہت زیادہ دیندار انسان ہو، جو کہ نوافل فرائض ہی نہیں، صرف نوافل اذکار ہر چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو بھی کسی نہ کسی طرح پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بلکہ جو کم دیندار لوگ ہوتے ہیں نا، جو زیادہ دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ تو شیطان کو اتنی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی نا۔ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تو آلریڈی دنیا کے رستے پہ چل رہے ہیں، ان کا تو بڑا آسان ہے، ان کو تھوڑا بہت ہی بہکاؤ تو یہ آ جائیں گے۔ ان کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے شیطان لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو زیادہ دیندار ہو ان پہ تو پھر زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح ان کو بہکاؤ، ان کو کسی ایسے دھوکے میں ڈال دو کہ انہیں خود بھی پتہ نہ چلے کہ یہ دھوکے میں ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ہر وقت، لیکن فرض نمازیں نہیں پڑھتے، تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن فرض نمازیں پوری نہیں ہیں، حالانکہ فرائض پہلے آتے ہیں اور نوافل بعد میں آتے ہیں۔ تو شیطان نے انہیں روکا ہوا ہوتا ہے کہ جی تم تہجد تو پڑھ رہے ہو نا، دیکھو تہجد کی کتنی فضیلت ہے، تم راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے ہو، تم اللہ کے کتنے محبوب بندے ہو، اور اس چکر میں اگر تم سو گئے، تمہاری فجر مس ہوگی تو کوئی بات نہیں۔ یا اکثر لوگوں کو یہ بھی دھوکا ہوتا ہے کہ جی ہم سارا دن بیوی بچوں کے لیے کماتے ہیں، کمائی کر کر کے تھک جاتے ہیں، اب اس میں ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا۔ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو چاہے نمازیں پڑھ رہے ہیں ساری اور سارا دن کما رہے ہیں، لیکن کسی نہ کسی بات کو، کسی نہ کسی پوائنٹ پر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو یا تو کم کیا ہوا ہوتا ہے یا پھر سیکنڈری کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو دوسری جگہ پہ دی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہوتے۔ اور ایسے بھی بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، بلکہ دیکھے ہوں گے آپ نے، میں نے خود اپنی لائف میں دیکھے ہیں، جو کہ صرف اس وجہ سے پردہ نہیں کر رہے ہوتے یا نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے یا کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، ہم تو اللہ کے بندے ہیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس نے اپنے انٹروڈکشن میں رحمان اور رحیم کہا، تو وہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، وہ ہمیں آخرت کے دن جلائے گا، اتنا برا ہوگا انسان کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن میں باتیں، یہ تو صرف ہمیں ڈرانے کے لیے ہیں تاکہ ہم سدھر جائیں، ہم زیادہ غلطیاں نہ کریں، باقی اب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں آگ میں جلائے گا۔ تو ایسے تو میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہ، اور بہت سارے ایسے لوگ نہیں ہوتے جو سینسیٹیو ہوتے ہیں یا آرٹسٹک نیچر کے ہوتے ہیں، ان کا تو بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے اس طرف۔ اور اسپیشلی جو عورتیں، خصوصاً میں نے اپنے ارد گرد جو دیکھی ہیں جو بالکل پردہ نہیں کرتی، ان سے پوچھو، ان کا نماز تو ہم پڑھتے ہیں نا، اگر ایک چیز نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کی ہمیں سزا ملے گی، اس کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بھئی آپ اللہ کی ایک آیت کا مکمل انکار کر رہے ہیں، اور انکار بھی کر رہے ہیں اور اسے اپنے عمل میں لانا چاہ بھی نہیں رہے اور اس پسند بھی نہیں کر رہے، مطلب آپ اللہ کی ایک آیت کو پسند نہیں کر رہے، تو اس کا آپ کو پھر یہ بھی خیال ہے کہ اس کے مطابق آپ کو پھر سزا بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہمیں ان باتوں میں لگائے رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نمازیں تو پڑھ رہی ہو نا، تو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے تم روزے تو رکھ رہی ہو نا، تو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے۔ تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے، وہ اللہ بربک الکریم، وہ ایک تو وہ اللہ جس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ رب ہونے کا، جبکہ وہ تمہارا رب ہے اور تم عبد ہو، تمہیں اس کی بات ہر طریقے سے ویسی کی ویسی ہی مان لینی چاہیے۔ اور رب بھی وہ جو کہ کریم ہے، کرم والا ہے، جس نے تمہیں اتنا زیادہ کچھ دیا، دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی دینے کا وعدہ کیا، پھر بھی تم اس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہے کہ وہ عدل نہیں کرے گا۔ اگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، تو وہ ذو انتقام بھی ہے۔
وہ الجبار بھی ہے، القہار بھی ہے، وہ سزا والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ہر وقت ہمیں ڈرنا چاہیے. بیسکلی ایک بیلنس رکھنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں اور نیکیاں بھی کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت بھی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں بھی، اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں. صرف جنت پہ نظر نہ ہو، جہنم سے بچنے کی طرف بھی نظر ہو. اور اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کے کرم کا ذکر ہے، ایک تو کرم ہوتا ہے، کیا ہے کرم کا مطلب ہے بہت زیادہ عزت والا، بہت زیادہ نفیس. یعنی کرم میں تمام خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں. جتنی بھی کوئی خوبیاں ہم گن سکتے ہیں نا کسی کی بھی، وہ سب کی سب خوبیاں اگر ہم نے ایک ورڈ میں شامل کرنی ہو، ایک ورڈ یوز کرنا ہو ان سب کے لیے، تو وہ ہوگا کریم، کرم والا. ٹھیک ہے، ساری کی ساری خوبیاں اس میں وہ شامل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ جو اپنا کرم کا اظہار دنیا میں انسان پر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنا نوازا ہوا ہے، اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ آخرت کے دن نہیں دیں گے؟ اللہ نے دنیا میں مجھ پہ اتنا رحم اور کرم کیا ہے، تو کیا آخرت میں مجھے سزا ملے گی؟ پھر اللہ تعالیٰ، اللہ تو وہی ہے جو اب کرم کر رہا ہے، وہ تب کیوں نہیں کرم کرے گا مجھ پہ؟ تو وہ تب بھی مجھے کرم کر دے گا. میں بھی وہی ہوں جو اب میں گناہ کر رہا ہوں، تب بھی میں ویسا ہی رہوں گا نا. ابھی بھی تو گناہ کر ہی رہا ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کرم کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم ہی کریں گے. ایسے بھی سوچا جاتا ہے. اور مفسرین نے یہ رائے بھی دی ہے اس آیت کی تفسیر میں، اور یہ رائے بھی دی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ کرم آخرت میں جو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کرم والے ہیں، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو اس بات نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں جنت ہی دینی ہے. تم تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو بخشے بخشائے ہو، تو تمہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وہ جو کرم ہے اس پہ نظر رکھ کر تمہیں پھر کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے. تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو کہ تمہاری پھر گناہوں پر پکڑ بھی نہیں ہوگی. جو یوم الدین کا کانسیپٹ ہے سورۃ الفاتحہ میں، وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوگا. اللہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. جو رحمان رحیم ہے، مالکی یوم الدین، لیکن وہ مالک بھی تو ہے یوم الدین کا. رحم کرے گا لیکن بدلہ بھی دے گا، بدلہ بھی لے گا. تو اگر رحم کرے گا لیکن اگر برے کام کیے تو پھر ان کا بدلہ تو ہوگا. تو صرف اللہ کے رحم کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ نہ جانا، یہ بالکل صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مجھ سے خوشگمانی رکھے گا، یہ حدیث ہے، میں اس کو ویسا ہی دوں گا. جو میرے ساتھ جتنا اچھا گمان رکھے گا میں اس کو ویسا ہی دوں گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ساری حدیثوں اور آیات کی ہم نفی کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ زنا بہت بڑا حرام کام ہے، گناہ ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، دور ہی رہنا ہے، تو پھر بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو مجھ سے جو خوشگمانی رکھے گا میں اس کو ویسے ہی دوں گا. تو نہیں، سزا تو پھر بھی نہیں ملے گی. توبہ بھی نہیں کی، گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سزا بھی نہیں ملے گی. تو ایسا نہیں ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں بھائی تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی نے، اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کے نام پر تم نے اپنے آپ کو شیطان کی باتیں سن سن کر دھوکے میں مبتلا کر دیا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چل رہا. تو اس چیز میں سے باہر نکلو اور اس پہ غور کرو جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، پھر اس نے تمہیں درست کیا، پھر اس نے تمہیں عدل کی طرح کر دیا، برابر کر دیا، تمہارے اندر بھی ایک بیلنس رکھ دیا، ایک عدل رکھ دیا. تو وہ اللہ جو تمہاری باڈی بنا کر اس میں بھی ایک توازن، ایک عدل رکھ رہا ہے، تو کیا تمہارے اعمال کے ساتھ عدل نہیں ہوگا؟ تمہارے اعمال کا انجام پھر نہیں ہوگا؟ وہ تو پھر ایکویژن ایکول ہی نہیں ہوئی نا. تم نے جو برے کام کیے، تم چاہ رہے ہو کہ اس کا تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا کیونکہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اور تم نے جتنی نیکیاں کی ہیں اس کا تمہیں اجر ملے گا. تو یہ پھر عدل کہاں گیا؟ عدل تو انکمپلیٹ ہو گیا نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر تو غور کرو کہ تمہیں کس طرح پیدا کیا، پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہیں درست کیا، یعنی احسن تقویم تک تمہیں پہنچایا. تم بہترین طریقے سے چل پھر سکتے ہو، بول سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، سارے کام کر سکتے ہو. تمہیں اس قابل بنا دیا، تمہیں بیوٹیفائی کر دیا.
اور اس کے بعد پھر تم میں ایک توازن قائم کر دیا کہ تم جب انگلیوں کو جوڑتے ہو تو تم ان سے کھا سکتے ہو، تم اپنی انگلیوں اپنے ہاتھ کے ساتھ تم چیزوں کو پکڑ سکتے ہو، ایسے ہی لمبی چھوٹی مکس سی انگلیاں نہیں بنا دی۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم سائنس انیٹمی کو اسٹڈی کریں، بایولوجی میں اسٹڈی کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیومن باڈی کتنی زیادہ ویل پلانڈ اینڈ ویل آرگنائزڈ ہے۔ تو جب ہماری باڈی کا یہ حال ہے تو پھر باقی ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی چھوڑ دینی ہے، اور ہمیں اتنا بہترین بنا کر ہم سے یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہ ہو کہ ہم اسے صرف بہترین طریقے میں یوز کریں اور پھر آگے اس کا جواب بھی دیں، حساب بھی دیں۔ جس کو کوئی، جیسے آپ کے بچے ہیں، آپ کسی ایک کو سینٹرو گفٹ کرتے ہیں، کسی ایک کو مرسڈیز آپ نے لے کے دی ہوئی ہے، تو جس کو مرسڈیز لے کر دی ہوئی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں گے نہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں گاڑی لے کے دی ہوئی ہے، اس کا تم خیال بھی رکھ رہے ہو، اس کی مینٹیننس ایسے ایسے کرنا، اس کے پیٹرول آئل کا اس طرح خیال رکھنا، اس کو ایسے چلانا۔ ہم پھر کرتے ہیں نا، کیئر کرتے ہیں۔ اگر کوئی سستی چیز ہو پھر نہیں بھی انسان کیئر کرتا کہ چلو کوئی لگ گئی خیر ہے، بڑی چیز لگی ہے اس کا نقصان بھی بڑا ہے نا پھر۔ تو آپ اس کو سمجھاتے ہیں، اس سے بار بار پوچھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیٹا خیال رکھنا، دھیان رکھنا، کنٹینیوسلی یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور اپنے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے اچھا اللہ نے ہمیں بنایا تو ایسے ہی بنایا ہے، بے مقصد ہی ہمارے اعمال کا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوگا، نہیں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے شان عدل کے خلاف ہے۔ ابھی ہم نے ہاتھ کی بات کی، اور اسی ہاتھ کو ہی ہم صرف اسٹڈی کرنے لگ جائیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 27 ہڈیاں رکھی ہیں، اور اسی میں 19 گروپ آف مسلز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں، اور پھر ان کو اس طرح سے اسمبل کیا ہے، ایسے جوڑا ہے کہ اس کی فنکشنالٹی خراب ہی نہ ہو، ہم اس کو سیدھا بھی رکھ سکیں تو اس کو موڑ بھی سکیں، اس کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ہم چاہے پکڑنا چاہتے ہیں، چاہے اٹھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے کام لے سکیں، چاہے مکسنگ کرنا چاہتے ہیں، چاہے دھونا چاہتے ہیں، جس چیز کے لیے ہمیں، جن کاموں کے لیے ڈفرینٹ مشینز چاہیے ہوتی ہیں، ہمارا ایک ہاتھ وہ سب کرنے کے لیے کیپیبل ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ صرف اس میں فنکشنالٹی ڈیولپ کر دیتے اور اس کو خوبصورت نہ بناتے تو پھر ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا؟ کام تو ہمارا ہوتا رہتا، کام تو چلتا رہتا، لیکن ہمیں برا نہ لگے، دکھنے میں ہمیں اچھا لگے۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو کتنا خوبصورت بنایا، اس کے اوپر سکن بھی چڑھا دی، اور سکن کو رنگ دیے، اور سکن کو ایسا بنایا کہ وہ دکھنے میں خوبصورت لگے۔ ہمارے نیلز بنائے جو کہ مزید ہاتھوں کو خوبصورتی دیتے ہیں۔ ہماری ہتھیلی کو دیکھیں تو آج تک کوئی ایک ہاتھ پرفیکٹ ہاتھ جیسے کہ جتنی ایفیشنسی ہمارے ہاتھ کی ہے ویسی تو کوئی مشین بنا نہیں سکا آج تک۔ تو یہ سب ہمیں پھر کیوں نہیں نظر آتا؟ تو یہ سب اس میں شامل ہوگا۔ خلقہ کا پیدا کیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، فسوا کا، پھر اس کی فنکشنالٹی، اس کا ہاتھ کا، اس کی ایفیشنسی، ایبیلٹی، سارا کچھ پرفیکٹ کیا، فعدلک، پھر اس میں توازن بھی قائم کر دیا۔ ہاں، دونوں ہاتھ ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں، ان میں توازن ہے، بیلنسڈ ہے، ہماری باڈی کے سارے سسٹمز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر توازن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اسکیلیٹن ہے، پھر سارا مسکولر سسٹمز ہیں، سرکولیٹری ہے، ریسپیریٹری ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس میں، توازن میں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اشرف المخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ دو ٹانگوں پر انسان خوبصورتی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ اس کا توازن ہے، یہ اس کی احسن تقویم ہے۔ تو وہ اللہ جو کہ ہر معاملے میں عدل اور اعتدال کو پسند کرتا ہے، تو کیا آخرت میں پھر عدل و انصاف کا معاملہ نہیں فرمائے گا؟ اور ہمیں یہ ساری ریسرچز اور ساری ڈسکوریز کے بعد ہمارا تو یہ حال ہونا چاہیے تھا، یعنی اس سب کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہمارے خیالات اور اعمال میں بھی اعتدال اور توازن جو ہے اس کا مظہر ہو، اس کا اظہار ہو، وہ نمایاں ہو، اور ہم یہ جان لیں کہ ہمارے خیالات، ارادے، افعال، اعمال، ان سب کا پھر انجام آگے ہم نے دیکھنا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو باقی صفات ہیں، رحم کی صفت ہے، کرم ہے، غفاری ہے، اس سب کو تو تم یاد رکھتے ہو، لیکن جو صفت عدل ہے اس کو تم بھول جاتے ہو۔
تو یہ بے اعتدالی جو ہے، آؤٹ آف بیلنس ہماری سوچ جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ وہ اللہ جس نے کہ ہماری تخلیق کا خمیر ہی اعتدال سے اٹھایا، ہمیں خود ہی عدل کے ساتھ بنایا، تو پھر اللہ کو وہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ ہم اعمال کے انجام کے بارے میں نہ سوچیں؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں جو اس نے چاہا اس نے تمہاری ترکیب کر دی، تمہیں اس طریقے سے جوڑ دیا۔ یعنی تمہاری پوری تخلیق میں سب سے خوبصورت جو تمہاری صورت ہے، تمہارا چہرہ ہے، اس پر اب مزید فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی صورت کو الگ طریقے سے ترکیب کیا، اس کو بنایا، اس کو ارینج کیا، اس میں 2 آنکھیں بنائی، ایک آنکھ بنا کے چھوڑ نہیں دیا، 2 نوسٹرلز بنائی، 2 ہونٹ بنائے، دانتوں کے 2 جوڑے بنائے، 2 کان بنائے۔ ہر چیز میں اللہ نے توازن اور عدل رکھا۔ ایک کے ساتھ تو تم چل ہی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی تم خوبصورت لگتے۔ خوبصورتی میں بھی عدل رکھا، فنکشنالٹی میں بھی عدل رکھا، توازن، برابر بیلنس رکھا ہر چیز میں۔ سورۃ التغابن میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے صورتیں بنائی تمہاری، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تو کتنی خوبصورت صورتیں بنائی اس نے تمہاری۔ اللہ چاہتا تو صرف ہماری جو صورت کی فنکشنالٹی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی، کام سارے ہو رہے ہوتے، آنکھیں دیکھ رہی ہوتی، کان سن رہے ہوتے، ہونٹ باتیں کر رہے ہوتے، ناک سانس لے رہی ہوتی، لیکن خوبصورتی نہ ہوتی۔ پر اللہ نے اس کو خوبصورتی بھی دی، ایون اس کے کام میں اور اس کی خوبصورتی میں بھی اعتدال پیدا کر دیا، توازن پیدا کر دیا، فنکشنالٹی اور بیوٹی میں بھی توازن پیدا کیا۔ تو پھر بھی ہم اس بات کو کنکلوڈ نہیں کر پاتے، اس نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے کہ ہمارے اعمال کا انجام ہوگا، اعمال کا بھی پھر آگے توازن میں اس کا توازن ہوگا، اسے ترازو میں رکھا جائے گا اور ان کو پھر ناپا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق ہمیں بدلہ ملے گا۔ ہر جگہ پر عدل و انصاف اور بدلہ ہوگا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو۔ تم سمجھتے ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ اپنی شان غفاری کی وجہ سے کسی کو جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اور وہ اللہ جس نے دنیا میں مجھ پہ اتنا کرم کر رکھا ہے کہ آخرت میں مجھ پہ کرم نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے یہ جو سوچ ہے، تمہارے اعمال ہیں، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، تم اس کے پھر انکاری ہو، صرف جھوٹا تم اس کو مان رہے ہو۔ اگر مانتے ہو تو تم تو اس کو جھوٹا مانتے ہو، تم اس کی پوری حقیقت کو مکمل طریقے سے نہیں مان رہے۔ اللہ کی رحمت اور بخشش پر یقیناً ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے، لیکن اس فلسفے کی آڑ میں، اس میں چھپ کر جزا اور سزا کا انکار ہی کر دیں یا اس کی امید ہی نہ رکھیں، اس سے ڈرنا ہی چھوڑ دیں، تو ایسا تو پھر پاسبل نہیں ہے نا۔ اور اللہ نے اس کا حکم بھی نہیں دیا۔ ہم نے پڑھا تھا سورۃ المعارج میں، جہاں پہ ہم نے مومنین کی صفات پڑھی تھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وہ مومنین جو کہ فائنلی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اولئک فی جنات مکرمون، کرم والی جنتوں میں ہوں گے، ہر طرح کی نعمت والی۔ ان کی خوبیوں میں کیا تھا؟ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، مشفقون۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک عذاب آپ کے رب کا کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، تو اس کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو پھر بھی ہم اس سے نہیں ڈرتے، اور پھر بھی ہمارے سوچ کا جو سانچہ ہے وہ بدلتا نہیں ہے، اور ہم جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو۔ ایمان تو ہے، یقین نہیں ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور شان غفاری کی اپنی منمانی تشریح مت کیجیے، اپنا جو دل کرتا ہے وہ مطلب مت نکالیے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ چوز کرنے والے کہ میں یہ عمل کر لوں بس میں بچ گئی، یہ عمل میں نہ کروں تو چلو کچھ نہیں ہوتا، میں نمازیں ساری پڑھ رہی ہوں، میں روزے پورے نہیں رکھ رہی، کچھ نہیں ہوتا۔ روزے بھی ہمارے اوپر اسی طرح فرض ہیں، جو ہمارے چھوٹتے بھی ہیں وہ ہم نے بعد میں رکھنے ہیں، وہ پورے نہیں ہیں تو پھر حساب دینا پڑے گا، اس سے پھر کوئی بچت نہیں ہے۔
میں نماز اور روزے رکھ رہی ہوں لیکن میں پردہ نہیں کر رہی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے مجھے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی ہر آیت اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. ایک آیت اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی دوسری آیت ہے. ہمیں پک اینڈ چوز کرنے کی اجازت دی کس نے ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن میں حدیث میں ہمیں یہ ملتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں جو عمل آسان لگ رہا ہے نا وہ تم کر لینا، جو عمل تمہیں مشکل لگ رہا ہے وہ تم چھوڑ دینا. بلکہ پہلے ہم کئی دفعہ جب یہ پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جو فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، مطلب اسلام کو اپناؤ پورا کا پورا. اسلام پہ اب تم مسلمان ہو تو اسلام پہ پورا کا پورا ہی عمل کرنا ہے. اور یہود و نصارہ جنہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر لعنت فرمائی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف چینجز ہی نہیں کی اپنی کتاب میں، انہوں نے چینجز کی اور انہوں نے پک اینڈ چوز بھی کیا. یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، تحریف کی اور پھر جو آسان لگا اس کو رکھ لیا، اس پہ عمل کیا، جو مشکل لگا اسے بدل دیا یا اسے نکال دیا یا اسے چھوڑ دیا. تو ہماری اتنی ہمت تو نہیں ہے ہم قرآن میں سے نکال دیں آیات، نہیں ہے نا ہماری اتنی ہمت. اور ہمت کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا، ہم نکال بھی نہیں سکتے، ہماری مجال ہی نہیں ہے، پاور لیس ہیں ہم اس معاملے میں. لیکن ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے عمل میں سے اس کو نکال دیتے ہیں، حالانکہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو قرآن کی جو آیت جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہوتا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہی ہوتا ہے، اپنی زندگی میں چینجز اس کے مطابق کرنی ہے. قرآن ہمارے مطابق چینج نہیں ہوگا، اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے ہمارے مطابق، یا ہمارے مطابق اگر کوئی انسان تھوڑا سا مکمل چینج نہیں کرتا نا تو اس میں تھوڑی بہت چینجز کر لیتا ہے کہ میں ایسے نہیں، میں ایسے کر کے تھوڑا سا چینج کر کے بس اس کو کر لیتی ہوں. فار ایگزامپل، چلو اب حکم ہے حجاب لینے کا، میں لے لیتی ہوں، لیکن میں ایسے میری گردن نظر آ جائے کچھ نہیں ہوتا، میرے ایئر رنگس نظر آ جائیں کچھ نہیں ہوتا، اس طرح میں حجاب لوں گی. یعنی پورا وہ جو موڈیسٹی ہونی چاہیے تھی اس میں، اس کی جگہ فیشن نے لے لی حجاب کا. یعنی جو اب آیت پہ عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اس کا جو مقصد تھا وہ کل کر دیا. یعنی ایک طریقے سے نہیں تو دوسرے طریقے سے آپ آیت پہ عمل نہیں کر رہے، یہ بھی عمل نہیں ہے. پھر عمل ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ نے ہمیں بتایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے نا، ہم عبدی رہیں گے ہمیشہ، اس سے زیادہ ہم ہو ہی نہیں سکتے. بندے نے، غلام نے جھکنا ہی ہے اپنے رب کے احکامات کے آگے. تو ڈرایا تو ہمیں کئی جگہ پر گیا ہے نا قرآن مجید میں، لیکن یہاں پر کیا ہے، کیا انداز ہے؟ جیسے بہت دفعہ پہلے پڑھا، جھنجھوڑنے والا ہے کہ جاگو، سوچو، کچھ غور کرو، دیکھو کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یہ جب سوال اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ما غرہ کا، تو جواب کے لیے نہیں پوچھ رہے کہ ہم آگے سے جواب دیں، ہم بتائیں، ہم کریکٹ آنسر دیں. نہیں، اس لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ سوچو تو صحیح، غور کر لو اب اس بات پہ. ہرگز نہیں، بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. تو یہ جو تم جو دھوکوں میں آ جاتے ہو نا، اس سب کا اب بیسک ریزن بتایا جا رہا ہے. اس کی بیس پہ ہے کیا؟ یہ ہے اس کی بیس پہ کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر یقیناً نگران ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کہ حفاظت کر رہے ہیں. یہاں سے ہمارا تیسرا سیکشن سٹارٹ ہوگا. دوسرے سیکشن میں انسان کو جھنجھوڑنے کے بعد اور اس کو اس کا بیس لائن ریزن بتانے کے بعد کہ اس وجہ سے تم دھوکے میں مبتلا ہو کہ تمہیں قیامت پہ یقین ہی نہیں ہے، تم اس کو جھٹلاتے ہو. اب اللہ تعالیٰ اس کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے اوپر نگران موجود ہیں. وہ نگران کیا کرتے ہیں؟ نگران کا کام کیا ہوتا ہے؟ نظر رکھنا. ہر وقت ان کی نظر ہے، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے یہ. کرامن کاتبین، یہ ان کا کام ہے. وہ معزز ہیں اور وہ لکھنے والے ہیں، وہ بھی کرم والے ہیں. ان میں یعنی خوبیاں ہی خوبیاں، اتنی زیادہ اللہ نے ان میں خوبیاں رکھی ہیں. مطلب ان میں اتنی خوبیاں ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ کوئی ڈنڈی مار جائیں گے، وہ امانت میں خیانت کریں گے، وہ کچھ لکھیں گے، وہ کچھ نہیں لکھیں گے، یا وہ کچھ غلط لکھ دیں گے، بڑھا کے لکھ دیں گے. نہیں، وہ سب اپنے کرم کے مطابق لکھیں گے. وہ اتنی صفات اور خوبیوں والے ہیں، اس کے مطابق ایگزیکٹ صحیح لکھیں گے سارا کچھ.
اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ تم پر کیوں نگران ہے؟ وہ لکھنے والے ہیں. یعنی اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو اتنا ہلکا مت لو. لکھا جا رہا ہے یہ سارا کچھ، غور کرو اس بات پر. اور کیا لکھا جا رہا ہے؟ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. تفعلون، فعل، فعل اور عمل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عمل وہ ہوتا ہے جو کہ ہم ارادے کے ساتھ سوچ کر کرتے ہیں کہ اب میں نے پڑھانا ہے، میں نے پہلے سوچا پھر میں پڑھا رہی ہوں. اب میں نے لکھنا ہے، میں نے پہلے سوچا پھر لکھ رہی ہوں. کھانا ہے، پینا ہے، کوکنگ کرنی ہے، باہر جانا ہے، یہ سب ہمارے عمل ہے، ہم سوچ کے کر رہے ہیں، ارادہ کر کے، انٹینشن کے ساتھ انہیں کر رہے ہیں. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. فیل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہم بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں. جیسے میں پڑھا رہی ہوں تو ابھی ارادہ میں نے پڑھانے کا کیا ہوا ہے، لیکن ویسے میرا پاؤں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہلے جا رہا ہے، وہ ویسے ہی ہل رہا ہے، اس کو عادت ہے ہلنے کی، مجھے عادت ہے کہ بیٹھ کے میں پاؤں ہلاتی رہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ میرا فیل ہے. عمل الگ ہے، میرا فیل الگ ہے. جیسے یہ بھی فیل ہے کہ میں سانس لے رہی ہوں، میرا سانس چلتا جا رہا ہے، یہ میرا فیل ہے. اور جیسے بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی میٹنگ ہے، لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ ارادتاً باتیں ہو رہی ہیں، وہ عمل ہے. لیکن ساتھ ساتھ کوئی اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا فعل ہے. غیر ارادی طور پر جو کیا جا رہا ہو وہ فعل ہوتا ہے انسان کا. تو فرشتے صرف ہمارا عمل ہی نہیں لکھ رہے، ہمارا ایک ایک فعل بھی لکھا جا رہا ہے، یعنی اتنی باریک بینی کے ساتھ لکھا جا رہا ہے. اسی لیے تو سورۃ الکہف میں وہ آیت ہے کہ انسان حیران ہو جائے گا، اتنا کچھ اس میں لکھا گیا. اور اسی لیے تو اس سورت کی جو آیت نمبر پڑھی تھی ہم نے 5، ما قدمت واخرت، اس دن ہی تو صحیح پتہ چلے گا کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ دیا. کیونکہ جو چھوٹے موٹے فعل ہم کر رہے تھے جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، غیر ارادی طور پر. کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارادہ نماز کا کیا، پڑھنے کا انٹینشن نماز کی ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے ادھر کھجلا رہے ہیں، ادھر دوپٹہ سیٹ کر رہے ہیں. اندازہ ہی نہیں ہے نا، ارادہ نہیں ہوتا لیکن یہ کام کرتے جا رہے ہیں، فیل کرتے جا رہے ہیں. خشوع و خضوع کم ہو رہا ہے نماز میں سے، اس کا خیال ہی نہیں ہے، تو یہ بھی فیل ہے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے نماز تو پڑھی تھی لیکن تم اس میں جو وہ فیل کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھے تمہارے، تو اس میں تمہیں 20/20 نمبرز نہیں مل رہے، کم مل رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم تو مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ ہمارے کام جنہیں ہم اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. اور وہ کرم والے فرشتے ہیں، معزز ہیں. یہ مت سوچنا کہ وہ غلط لکھ لیں گے، وہ ایگزیکٹلی وہی تمہارے جو تم کر رہے ہو اس کے مطابق وہ سارا کچھ نوٹ کر رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. لیکن ہمارے افعال اور اعمال جو ہیں وہ کرتے ہوئے ہم تو اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ فرشتے بھی ہیں اور وہ لکھ بھی رہے ہیں. ہم کیا سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک گناہ ایک دفعہ کر لوں، کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ بس جھوٹ بول لوں، امی ابو سے جان چھوٹ جائے، بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گی، بس ایک دفعہ اس دفعہ ڈانٹ نہ پڑے، اس دفعہ میں بچ جاؤں بس، یا ایک دفعہ میں بس غیبت کر لوں، کسی کے بارے میں بتا دوں، اگلی دفعہ میں نہیں کروں گی. تو یہ سارا کیا ہے؟ ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، ایک دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بچ جائیں گے. لیکن فرشتے ایک ایک چیز جو فعل بھی لکھ رہے ہیں، تو یہ جو عمل ہم نے سوچ کے کیا ہوا ہوتا ہے کیا اس کو پھر وہ نہیں لکھیں گے؟ تو ہماری اس سوچ کی نفی کی جا رہی ہے. اور انسان کی بے بسی کا مزید علم ہو رہا ہے ہمیں یہاں پر کہ انسان کو اللہ نے اتنی خوبصورت تخلیق میں ضرور بنایا، لیکن اتنا خوبصورت بنانے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان میں اکڑ آ جائے، بلکہ عاجزی ہی رہنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا پاور لیس ہے، اس میں طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ قیامت کو آنے سے روک دے، اس کو کنٹرول کر لے، یا وہ فرشتوں کو لکھنے سے روک دے، ان کو نہ لکھنے دے، اپنے برے اعمال برے افعال لکھنے سے روک لے. اتنا پاور لیس ہے. پھر بھی لکھا جائے گا اس کا جو وہ کر رہا ہے لکھا جائے گا. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، جو ہر وقت ہمارے کندھوں پر موجود ہیں، وہ کرامن ہیں، کریم ہیں، معزز ہیں. تو کوئی معزز انسان اگر ہمارے سامنے ہو، فرض کریں کوئی بہت ہی معزز انسان ہے، عزت والا ہے، وہ ہمارے سامنے، تو ہم اس کے سامنے کیسا بیہیو کرتے ہیں؟ ہم کتنے اچھے بن کے رہتے ہیں نا کہ اس کو میری کوئی بات بری نہ لگے،
یہ میرے بارے میں کچھ غلط نہ سوچے، اس کو میری کوئی بھی برائی نہ پتہ چل جائے، میں اس کے سامنے بیسٹ بن کے رہوں، میرا گھر بھی صاف اچھا ہو، سب کچھ بیسٹ ہو، اور میرے جو میں اس کے سامنے پیش کروں وہ بھی اچھا ترین ہو، سمجھے، بہت معزز مہمان آئے آپ کے سامنے، یہی کوشش ہوتی ہے نا ہماری۔ تو جب یہ معزز فرشتے کاتبین جو کہ حافظین ہیں یہ ہر وقت ہیں ہمارے ساتھ، تو پھر ہم ان کی پریزنس کو کیوں نہیں یہ ہر وقت اس بات کو کانشیسلی سوچتے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جو کہ معزز ہیں، تو ہمیں ان کی پریزنس میں یہ غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر اللہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ بھی ربکل کریم ہے، جو کہ تمہارا کرم والا رب ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ بھی ہر وقت اللہ کی نظر ہے ہم پر، پھر بھی ہم کیے جا رہے ہیں، تو ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ یعنی ہر طریقے سے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ تمہیں احساس نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا، تمہیں فکر نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، تمہیں شرمندگی نہیں ہوتی کچھ بھی غلط کرتے ہوئے۔ اور یہ بھی نوٹ کیجئے گا اللہ تعالیٰ نے کرم کا ورڈ اپنے لیے یوز کیا، پھر انسان کی بات ہوئی، اور اس کے بعد فرشتوں کے لیے بھی کرم کا ورڈ یوز کیا۔ فرشتے بھی کریم، اللہ بھی الکریم، لیکن انسان نہیں ہے کرم والا، لیکن وہ ہو سکتا ہے، اللہ نے اسے ٹارگٹ دیا ہے، اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتوں کو تو اشرف المخلوقات نہیں بنایا، فرشتے بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، لیکن ان دونوں میں افضل انسان ہے، فرشتے تو افضل نہیں ہیں۔ تو پھر جو اشرف المخلوقات ہے اس سے ایکسپیکٹیشن بھی پھر ویسی ہی ہے، توقعات ویسی ہی ہیں کہ وہ اپنا جو اس کو سٹیٹس دیا اشرف المخلوقات کا اس کے مطابق کام کرے، اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر وہ کرتا ہے تو وہ بھی کرم والا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ پھر کرم والا نہیں ہے، اس کو اللہ نے چوائس دے رکھی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ اپنے لطف و کرم سے یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رحمت میں داخل کریں، تو ہمیں پھر ان سب باتوں سے، ہم ان سب آیات کے اسباق سے سدھر جانا چاہیے، ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو اشرف المخلوقات ہیں تو پھر ہم بھی کرم والے بنیں۔ اور ہم کیسے کرم والے بنیں؟ اس کے لیے سب سے فرسٹ سٹیپ کیا ہے؟ آخرت کا یقین۔ جب وہ آخری جو سٹیپ ہے نا آخرت، اس کا جب یقین ہوگا تو یہ جو باقی زندگی ہے نا ہماری، یہ خود ہی سدھر جائے گی، خود ہی سنور جائے گی، اور ہم پھر کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اب لاسٹ سیکشن میں ہم کیا پڑھیں گے؟ وہی یہ جو انسان ہے جس کی بات ہوئی ہے، انہی میں سے پھر کچھ اچھے ہوں گے اور کچھ برے ہوں گے۔ وہ جو وہ کر رہے تھے اس کا پھر نتیجہ نکلے گا، اور جب نتیجہ نکلے گا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ ہم سورۃ العصر تو سب کو ہی آتی ہوگی، اس میں ہم پڑھتے ہیں نا ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے۔ تو عام طور پہ تو انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لیکن اس خسارے والے انسان نے جب وہ بر بن جاتا ہے، یعنی اس کی بر میں اضافہ ہو جاتا ہے، بر ہوتا ہے نیکی، بر ابرار کا سنگولر ہے، یعنی نیک انسان ابرار میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نعمتوں میں ہوگا، پھر وہ خسارے میں سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نکال دیا خسارے میں سے۔ جب تک وہ نیک نہیں بن رہا تھا نا، وہ خسارے کی طرف جا رہا تھا، نقصان کی طرف جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو ابرار بنا لیا۔ ابرار کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا انسان، ایکسیلنٹ لیول پر نیکیاں کرنے والا انسان۔ اور جیسے ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا آیت نمبر 7 اور 8 میں، اس کی مناسبت سے بھی میں یہ بات کرنا چاہتی تھی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمیں بنا کے خوبصورت بھی بنایا ہے، ایویں سا نہیں بنایا۔ اسی طرح پھل سبزیاں کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت ان کی پیکیجنگ بنائی ہے، انہیں خوبصورتی سے پریزنٹ کیا ہے۔ پھولوں پھلوں کو دیکھ لیں، باہر درختوں کو دیکھ لیں، کتنی خوبصورتی ہے دنیا میں۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہم صرف اپنے اعمال نہ کریں، ان کو خوبصورتی کے ساتھ کریں۔ ہم نماز ہی نہیں پڑھیں صرف جلدی تیزی میں بس ذمہ داری پوری ہو، اسے اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، احسن طریقے سے کریں، احسن طریقے سے پڑھیں۔ یہ بھی اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، آیت نمبر 7 اور 8 سے بھی، اور یہاں آیت نمبر 13 سے بھی، کیونکہ ابرار ہوتے ہی وہ لوگ ہیں، وہی نہیں جو صرف نیک اعمال کرتے ہیں، بلکہ نیک اعمال کو بہترین طریقے سے، احسن طریقے سے، اس کی
کوانٹیٹی صرف پوری نہیں ہوتی کہ 5 نمازیں پڑھ لی، اس کی کوالٹی بھی بیسٹ ہوتی ہے۔ اور ابرار کے حوالے سے جو بر کی ڈیفینیشن ہے، آیت البر جو ہے سورۃ البقرہ میں 72 نمبر آیت ہے میرے خیال میں، اس کو ضرور سٹڈی کیجئے گا تاکہ ہم پر کلیئر ہو جائے کہ نیکی کی ڈیفینیشن ہے کیا۔ بلکہ امام وحید الدین فراہی جو ہیں انہوں نے اس پوری سورت کو ہی اس بر کی ڈیفینیشن کے ساتھ جوڑا ہے، تو وہ بالکل اسپیشلائزڈ ورژن ہو جائے گا، جو اگر کوئی پڑھنا چاہے اور پڑھ سکتا ہے تو وہ ضرور اس کو پھر پڑھے، اور اس مزید اس سورت کا ایک وہ والا اینگل بھی دیکھے کہ بر سے ریلیٹڈ پھر یہ سورت، اس سورت کو ہم کس طریقے سے مزید سمجھ سکتے ہیں۔ تو اب اعمال کرنے والے جو ہیں ان میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ ہوں گے نعمتوں میں، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ان الابرار لفی نعیم، یہ پریزنٹ ٹینس بھی ہے، فیوچر ٹینس بھی ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر ملتی جلتی ہے نا، اس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ٹینس شامل ہوتے ہیں، عربی میں اس طرح چلتا ہے۔ تو بیسکلی عربی کے قواعد اس طرح ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب مفسرین نے یہ بھی لیا ہے کہ جو ابرار ہیں وہ دنیا میں بھی نعمتوں میں ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نیک لوگ ہیں وہ آپ کو مشکلوں میں نظر آ رہے ہوں، لیکن وہ مشکل کو مشکل نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اس پہ صبر کر کے، شکر کر کے، توکل کر کے اللہ کے احسانات پہ اتنے خوش ہوں گے کہ وہ اس کو اپنی نعمتیں ہی سمجھ رہے ہوں گے، چاہے بظاہر وہ دنیا والوں کو مشکلیں لگ رہی ہوں، ان کے لیے وہ نعمتیں ہی ہوں گی۔ تو اگر کوئی مشکلیں ہیں بھی، صبر کی نعمت انہیں ملی ہوئی ہوگی، اور صبر کی نعمت کی بیسس پہ آخرت میں انہیں کتنی بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں، کتنا اجر ہے صبر کا۔ تو اسے ہم دونوں اینگل سے دیکھیں گے، دنیا کے اینگل سے بھی اور آخرت کے اینگل سے بھی۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک بدکار لوگ، برائیاں کرنے والے یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ تو وہ انسان جو خسارے میں تھا جب اس نے نیکیاں کی، اچھی طرف چلا گیا، تو اگر وہ برا بن جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ اور فجار کون سی برائیاں کرنے والا ہوتا ہے؟ وہ جو بے چین ہوتا ہے برائیاں کرنے کے لیے، بس موقع ملے، مووی دیکھنے کا موقع تو ملے، چلو بھی پلان کریں، ہر ویکنڈ پہ پلان کرنا ہے ہم نے مووی دیکھنے جانا ہے، میوزک چلانے کا موقع تو ملے، بس جیسے ہی میری کلاسز اوور ہوئی ہیں، پڑھائی اوور ہوئی ہے، میں جا رہا ہوں گاڑی میں تو میں نے میوزک ہی لگانا ہے، شکر ہے مجھے ٹائم ملا، میں نے اپنا فیوریٹ گانا بھی سننا تھا۔ تڑپ رہے ہوتے ہیں برائیاں کرنے کے لیے، برے کو برا بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، اتنی اب بہت سارے نا بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہوئے بھی، دراصل بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اس لیے میں یوزلی چھوٹی چھوٹی اگزامپلس دے رہی ہوتی ہوں کہ چھوٹی اگزامپلس سے ہم خود جو معاشرے کی بڑی بڑی برائیاں ہیں ایگزسٹ کرتی ہیں یا بڑے بڑے گناہ ہیں، باقی اگزامپلس ہم خود سوچ لیا کریں، اور ہر لیسن میں 1 یا 2 ہی ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 1-2 ہی اس پہ فٹ آتی ہیں، باقی ایگزامپلز آپ لوگ خود اپنے ارد گرد معاشرے میں سے سوچا کریں، اور ہر انسان اپنا خود تجزیہ کریں، اپنا سیلف انالیسس کرے، اپنی اسیسمنٹ کرے، اپنا تجزیہ کر کے اپنی برائیاں نکالیں خود سے، یا اپنے ارد گرد کسی ایک کی رسپانسبلٹی لگا دیں کہ بھئی مجھے تم بتاؤ میری برائیاں، تاکہ میں امپروو کر سکوں، اصلاح کی نیت سے یہ کام کریں تاکہ ہمارا تزکیہ ہوتا رہے، ہم میں سے برائیاں نکلتی رہیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ تزکیے کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اسپریچول گروتھ، ہماری روحانی ترقی ہوتی جائے، ہماری روحانی تربیت ہو، ہماری گروتھ ہو، اور اسی سے پھر ایمان زیادہ ہوتا ہے اور عمل بڑھتا ہے۔ اور جو فجار ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے، آگے کیا ہوگا؟ یصلونہا یوم الدین، وہ جلیں گے اس دن، اس میں بدلے کے دن میں، تو وہ جہنم میں جلیں گے، بدلے کے دن ان کا حساب ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ان کا نتیجہ نکلے گا اس میں وہ جہنم میں جلیں گے۔ یعنی تم یہ مت سوچو کہ تمہارے اعمال جیسے بھی ہوں اللہ تمہیں معاف ہی کر دے گا، بلکہ برے لوگوں کا انجام برا ہوگا، وہ دن ہی بدلے کا ہے، اس دن عدل قائم ہوگا، اور عدل قائم ہونے کے دن پھر جنت میں بھی لوگ جائیں گے اور جہنم میں بھی لوگ جائیں گے، وما ہم عنہا بغائبین، اور نہیں وہ اس سے کبھی بھی غائب ہونے والے، اور جہنم جو ہے اس سے بھاگنے کا کبھی کوئی رستہ نہیں ہوگا، اور یہی نہیں کہ رستہ اگر ہوتا بھی تو ان میں طاقت ہوتی بھاگنے کی، وہ پھر بھی بھاگ بھی نہیں سکیں گے، اتنی مزید شدید سے شدید ترین بے بسی کا عالم پھر اس وقت جہنم میں ہوگا، کہیں وہ جا بھی نہیں سکیں گے، یہ حالت ہوگی ان کی۔
وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، کیا بتایا آپ کو کہ کیا ہے بدلے کا دن، اور پھر کیا چیز آپ کو بتائے کہ کیا ہے بدلے کا دن۔ یعنی تمہیں کچھ معلوم ہوا ہے، اب کچھ اندازہ ہوا ہے اب کہ کیا ہے بدلے کا دن۔ دو دفعہ ایک ہی سوال کہنے کا کیا مقصد ہے کہ اس دن کی سختی کا زیادہ سے زیادہ ہمیں احساس ہو، اور قیامت کے مناظر جب تک ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ سوال اللہ تعالیٰ جب بھی پوچھتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب ایگزیکٹ دیں، سیم ورڈز میں دیں کہ جی ہمیں پتہ چل گیا، یہ بات نہیں ہے، یہ تاکہ ہم اسے سوچنے پہ مجبور ہو جائیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ پہلے بھی سوال آیا تھا، اسی پہ بھی یہی میں نے سمجھایا، آگے آیا ہے اس پہ بھی وہی سمجھا رہی ہوں، اور جب آگے آئے گا پھر ریپیٹ کریں گے ان چیزوں کو۔ ہم بار بار ریپیٹ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر راسخ ہو جائیں یہ چیزیں، بیٹھ جائیں ہمارے اندر یہ چیزیں، اور ہمیں جتنا میکسیمم احساس ہو سکتا ہے نا وہ ہو جائے ہمیں۔ تو اب انجام دیکھ کر انجام کا پتہ چل گیا نا، تو اب تمہیں اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کیا ہے بدلے کا دن، عدل ہوگا اس دن۔ اور مزید اس دن کے بارے میں مزید کیا پتہ چلتا ہے؟ آخری آیت میں ہم کیا پڑھیں گے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن نہ مالک ہوگا کوئی نفس کسی بھی نفس کے لیے کچھ بھی، یعنی جس روز کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، یعنی کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ پہلے تمہاری بے بسی کا عالم تھا کہ پوری دنیا میں چینجز آ رہی ہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بعد فرشتے لکھ رہے ہوں گے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم اسے روک نہیں سکتے، اس کے بعد تمہارے انجام کے فیصلے ہو جائیں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے، کچھ نہیں تم کر سکتے۔ اور اب اس دن کوئی مدد بھی، تم اگر سوچو کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی ہی مدد کر دے گا، تو نہیں، کوئی انسان بھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اس معاملے میں بھی تم بے بس ہی رہو گے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور حکم اس دن، فیصلہ اس دن صرف اور صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ کی شان کریمی کو وجہ بنا کر تم گناہ کرتے رہے، لیکن اب گناہوں کے انجام سے چھوٹ نہیں سکو گے۔ اللہ سے بھی یہ امید مت رکھنا کہ اللہ عدل نہیں کرے گا، اللہ عدل کرے گا، اور لوگوں سے بھی کوئی امید نہ رکھنا، تمہاری کوئی انسان بھی مدد نہیں کر سکے گا، چاہے کسی جنتی سے تم کچھ مانگو، پانی مانگو، کچھ بھی کہو کہ وہ تمہاری مدد کر دیں، تمہیں اپنی نیکیاں دے دے، نہیں، کوئی بھی کچھ بھی کام آئے گا ہی نہیں، اور آخری فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ سورۃ المؤمن میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے جب یوم محشر قائم ہو چکا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ اے انسانوں آج حکومت، اختیار، اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور اس کا سوال کا جواب پھر وہاں دینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، کوئی نہیں بولے گا اس دن اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اور بول بھی نہیں سکے گا، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے، للہ الواحد القہار، یہ سورۃ المومن میں ہی ہے۔ یعنی آج کے دن اختیار کل کا کل اللہ ہی کے پاس ہوگا، جو الواحد ہے، اکیلا ہے، اور جو القہار ہے، سب پر غالب ہے، جس کا آج قہر بھی نازل ہوگا، جس کا غلبہ، جس کی طاقت تم آج دیکھ لو گے۔ ابھی اللہ نے تمہیں اختیار دے رکھا ہے کہ تم اچھے کاموں کو چن لو یا برے کاموں کو چن لو، ما قدمت و اخرت، تم ترجیحات تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں اس ٹائم۔ تم کوشش کرو، تم اللہ کی طرف آ جاؤ، دین کی طرف آؤ، دنیا کے فائدے صرف مت دیکھو، گناہوں کو، برائیوں کو مت چوز کرو، ان کو پریفر مت کرو۔ آج ہے تمہارے پاس اختیار، لیکن اس دن فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا تمہارے پاس، کسی انسان کے پاس نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے پاس فیصلے کا حق ہوگا اس دن۔ تو اس دن جو تم ڈر کر، سر جھکا کر، چپ ہو کر کھڑے ہوئے ہوگے، بہتر نہیں ہے کہ آج کے دن ہم اپنا سر جھکا لیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے، آج کے دن ہم ڈر جائیں، اور آج کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں مان لیں، اور ہم گناہ کرتے ہوئے شرمندہ ہو جائیں، گناہوں کے آگے ہم شرمندگی سے بچ جائیں ان سے۔
ہمیں شرم آئے اس بات سے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم کوئی بھی غلط کام کر رہے ہیں، کچھ بھی غلط سوچ رہے ہیں، ہمارا چاہے کوئی عمل ہو چاہے فعل ہو، وہ سب کرتے ہوئے ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ قیامت کا دن آنا ہے، اس دن عدل ہوگا، فیصلے ہوں گے. آج اگر ہمارے بس میں کچھ ہے تو اس دن کا جیسے ہی آغاز ہوگا ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری بے بسی کا عالم شروع ہو جائے گا اور آخر تک ہماری بے بسی کا عالم ہی رہے گا. اس بات پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے. اور آخری بات میں ایک ایڈ کرنا چاہتی ہوں، پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، 10 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، لیکن ابھی سے میں نے ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ بیٹا آپ جو بھی کام کرنے لگے ہو، چاہے پانی پینے لگے ہو، آپ کے پاس ہر کام کرتے وقت نا، ہر کام کرنے کے لیے 2 آپشن ضرور ہوں گے، چاہے وہ سمپل سے سمپل ہے، پانی پینا یا کسی دروازے سے انٹر ہونا. اتنا سمپل کام ہے، ہر کام کے لیے آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کر لو، دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اگنور کر دو کمپلیٹلی اور اپنے طریقے سے کر لو. تو بیٹا ہمیشہ اس ڈیسیجن کو چوز کرنا، وہ فیصلہ کرنا، وہ کام کرنا، ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اور بڑے سے بڑے میں تو کرنا ہی ہے، وہ کرنا جو کہ اللہ کو پسند ہے. جیسے تم کمرے میں صرف انٹر ہونے لگے ہو، دروازہ کھلا ہی ہے لیکن تم انٹر ہونے لگے ہو تو تم رائٹ فٹ انڈر رکھ کے انٹر ہوگے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اب لیفٹ بھی رکھ لیتے تو وہ تمہارا فیل تھا، تمہیں سچ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، لیکن فیل بھی لکھے جا رہے ہیں، ہمیں ابھی پتہ چل گیا نا. تو اس سے اچھا نہیں تھا کہ وہ لکھا جائے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کی ہمیں نیکی مل جائے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لکھی جائیں گی جس پہ اس دن ہم حیران ہوں گے. تو آج سے ہی ہم یہ کریکٹ کیوں نہ کر لیں. اب پانی پینے لگے ہیں، جلدی جلدی آئے پانی پی کے بھاگ گئے، نہیں بیٹا بیٹھ کے پانی پیو کیونکہ اللہ نے حکم دیا، رائٹ ہینڈ سے پیو. اتنا چھوٹے سے چھوٹا بھی کچھ کرنے لگے ہو نا، تمہارے پاس 2 چوائسیز ہیں، ان چوائسیز میں سے تم نے کیا چوز کرنا ہے، اس پہ ساری زندگی فوکس رکھنا ہے. ابھی سے میں نے یہ اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھایا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں اس کے مطابق یہ چلیں. اور میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنے ذہن میں بھی یہ بٹھائیں کہ چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام، اس میں جو 2 آپشنز ہوتے ہیں نا، ہم کس چیز کو مقدم کر رہے ہیں، کس چیز کو مؤخر کر رہے ہیں، اس کے مطابق سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور ہر چیز کا بدلہ ہوگا. اور اپنے بچوں میں بھی یہ شعور پیدا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.